اوم ہری ہری شرنم، وہ رب پیدا کرنے والا ہے، اس لیے ہم اسی سے نگہبانی اور تحفظ چاہتے ہیں۔ میرا نام ہارون سرب دیال ہے اور خیبر پختونخوا پشاور سے تعلق رکھنے والا ایک اس سرزمین پہ فخر کرنے والا پاکستانی ہندو ہوں، اور میری چونکہ پیدائش پشاور کی ہے، اس لیے تمام تر ماسٹر ڈگری تک جو تعلیم ہے وہ پشاور ہی سے ہے۔ ماسٹر ان اسلامیات ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے عبدالحمید جیسے شفیق اور انسان دوست اساتذہ کا ساتھ رہا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عربک لینگویج کو خاص طور پر آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے نعمت اللہ جیسے دوستوں کا مجھے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اسلامک ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میں بی اے تک عربک پڑھاتا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ پاکستان کی جو 27 اسلامک یونیورسٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو اسلامی حلقہ ہے، وہاں پر اللہ نے عزت دی کہ کمپیریٹیو اسٹڈی پر اور انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی پر اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے فیتھ کی نظر میں مختلف موضوعات پر میں کام کر رہا ہوں، اور صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور دیگر انٹرنیشنل اداروں کے لیے لکھتا بھی ہوں، اور ایز اے ٹرینر، ریسورس پرسن، ریسرچر، آرٹیکل رائٹر، کو رائٹر، میڈیا انالسٹ اور مختلف فیلڈ آف لائف میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور یہ تمام تک سیرا مجھے میری خیبر پختونخوا کی جو عوامی حلقہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں اتنا پیار محبت دیا، یہ صرف ان کی ہی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا نام چونکہ ہارون سرب دیال ہے، اور ہماری تمام تر تعلیم و تربیت، ہماری اخلاقی تربیت، یہ سب سید حکیم شاہ صاحب جو ہمارے ہمسائے تھے اور ان کا خاندان تھا، وہ پیار محبت بانٹنے والا خاندان تھا، ان سب بہن بھائیوں کے ہمارے نام، پہلے نام اسلامی اور دیگر اس کے بعد کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے نام ہیں، اور جنہوں نے ہمیں انتہائی فائدہ دیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک انسان دوست ماحول کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ہم نے ہمیشہ جو تعمیر و ترقی کے فاصلے ہیں وہ طے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف فیلڈ آف لائف میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، پولیٹیکل سیکٹر ہو، یا ایکیڈیمیا ہو، میڈیا ہو، یا دیگر جو ہیں وہاں پر میں اپنا آپ سرو کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پر جو میرے پاس جو گلاسز ہیں کہ جن کے ذریعے میں اپنی خدمت کر رہا ہوں وہ فیتھ ہے، کیونکہ ماسٹر اسلامیات ہے، اسی طرح ہندوازم کے اسکالر کی حیثیت سے جو سرو کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میری بچپن سے لے کر آج دن تک اور زندہ رہنے تک تمام تر جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن اور ہندو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، چونکہ میں لگ بھگ 3 سال کرسچن اسٹڈی سینٹر کا جو پشاور میں ہمارے اسکول میں تھی، سینٹ جان ویانی ہائی اسکول، وہاں لی، اور اسی طرح سکھ ازم کی تعلیمات بھی بچپن سے لے کے آج دن تک ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ رب کا کرم ہے کہ تمام مذاہب عالم کی تعلیمات کی تفہیم سے اس نے مجھے نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے قاری روح اللہ مدنی صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب، ڈاکٹر دوست محمد صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، علامہ ڈاکٹر فخر الحسن قراروی صاحب، ہمفری سرفراز پیٹر صاحب، مرحوم میرے شہید دوست سردار چرنجیت سنگھ ساگر صاحب، ایسے پیارے حلقہ احباب مجھے دیا، فیتھ فرینڈز دیے کہ جنہوں نے میری اسلامک اور دیگر ایجوکیشن میں مجھے وسعت دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں فیوچر جنریشن جو پاکستان کے لیے، خاص طور پر خواتین ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، ان سب کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہوئے، چاہے وہ میڈکس انٹرنیشنل پوری دنیا میں جو مسلمان بھائی چارہ ہے کہ جن کا ایک طب کے شعبے میں خدمات ہیں، اس میڈکس انٹرنیشنل میں فیتھ کے حوالے سے فیتھ اینڈ سائنسز پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سینٹر فار کمیونیکیشن پروگرام پاکستان، جان ہاپکن امریکن یونیورسٹی کا جو فنڈڈ تھا، اس میں مدر اینڈ فیتھ اینڈ مدر اینڈ چائلڈ پر کام کیا۔ اس وقت میں فیتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنس، فیتھ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم، وائلنس ایکسٹریمزم ریڈکشن پالیسی پہ کام کر رہا ہوں، غرض کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیتھ اینڈ ٹورزم، کلچر، انٹرنیشنل اینڈ نیشنل جو ہیریٹیج ہے اس پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، غرض کے مختلف اداروں کے لیے کتابیں لکھیں تاکہ ہماری آنے والی فیوچر جنریشن اسلام اور دیگر تعلیمات کے ذریعے جو مس پرسپشنز ہیں ان کی کلیئرنس بآسانی ان تک دستیاب ہوں، اور ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف، سوشل جو کوہیژن ہے اس کی طرف جائیں، اور نفرتوں اور کدورتوں سے ہٹ کر ایک دوسرے کو نقصان نہ دیں، بلکہ اللہ کی منشا کے مطابق جو ہیں ان باتوں کی طرف آئیں جو مذاہب عالم کی جو ڈائیورسٹی ہے ان میں ایک ہے کامن انٹرسٹ،
اور کو فروغ دیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار نبھائیں۔ اسلام کی جہاں تک زرعی تعلیمات، چاہے وہ قرآن کریم ذکر العالمین ہو، چاہے احادیث مبارکہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس سے ہماری زندگی میں بہت حد تک مثبت تبدیلیاں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں ہر دوسرا ہندو یا دیگر نان مسلمز ہیں، نہ جانے ان کے اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں نہ جانے کتنے منفی خیالات اور ایسے نظریات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا، میرے نزدیک کبھی مس پرسیپشنز نے جگہ نہیں بنائی۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ورلڈ پیس آرگنائزیشن ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجی اور اس میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں ایسی تھی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں نے وہ ای میل ڈیلیٹ کرنا چاہی، یہ سوچ کر کہ خدا نخواستہ اگر میری ای میل کسی نے دیکھ لی تو مجھ پر کہیں بلاسفیمی لا کا فتویٰ نہ ہو جائے یا میرے خلاف کوئی ایسا ہو نہ رہے، یہ تو میری ای میل نہ جانے کس کو مل گئی اور انہوں نے ایسے سوال کر دیے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں سب کے صرف اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ میں نے اپنی پرائم رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے میں نے ان کے ہر سوال کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ میرا نام ہارون سرب دیال ہے، میں ہندو ایک پاکستانی ہوں، اور ایک مسلمانوں کے معاشرے میں جو ہے وہ میں اور میرے باپ دادا اور آنے والی نسلیں ہم یہاں زندگی گزارنی بھی ہے اور گزار بھی رہے ہیں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں، جو صحیح باتیں تھیں وہ اسلامی تعلیمات کی صورت میں نے ان کو رپلائی کر دیا اور اس کے بعد میں نے وہ ای میل ڈیلیٹ کر دی۔ لگ بھگ تقریباً کوئی 10 سے 15 دنوں میں ورلڈ پیس آرگنائزیشن جو نان مسلم ریلیجیس بیسڈ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے رپلائی کیا، جو رپلائی میری فیس بک پہ بھی موجود ہے، اور آج بھی ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ اگر آپ ایک ہندو ہوتے ہوئے اگر اسلام کی یہ پکچر ہمیں نہ دکھاتے تو ہم آج بھی اسلام کے بارے میں منفی رائے قائم رکھ سکتے، اس لیے کہ امریکہ یا امریکن اسٹیٹ میں اسلام کے بارے میں کوئی بھی مس پرسیپشن جو قائم کیا جائے گا اس پر یقین کر لینا کوئی بعید نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ 5 کانٹیننٹ میں 48 ممبر کنٹریز کے 4,500 جو کرسچن جو ریلیجیس جو پریسٹ اینڈ اسکالرز ہیں، انہوں نے میری وہ رپلائی وہاں بھجوا دی۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، بلکہ میں نے سمجھا کہ میں نے جو اسلامک ایجوکیشن حاصل کی ہے آج اس کا ثمر مجھے مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہندو ہوتے ہوئے میں نے ان باتوں پر جو اپنا کردار نبھایا، اگر ایک پاکستان کا مسلمان جس کو ہندوازم کے بارے میں اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو مثبت انڈرسٹینڈنگ ہے اگر اس کو ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی نان مسلمز کے خلاف وہ عمل کرے جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہندو اور مسیحی اور سکھ اور بھائی اور کیلاش اور پارسیز ایٹ لیسٹ جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی مذہبی جو مقدسات ہیں، ان کے مذہب ہے اور اس کی تعلیمات ہیں، اگر پاکستانی جو پڑھائی جانے والے نصاب ہے اگر اس کے کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پر اگر ان کی بھی یہ تہذیب ثقافت اور کلچر کو اگر آج ہم نے اپنے فیوچر جنریشن کو اور اپنی پاکستان کی سوسائٹی کو اگر بتائے ہوتے تو آج یہ تصادم نہ ہوتا، آج ہمارے مندروں پر قبضے نہ ہوتے، اور ہمارے مندر جو ہے وہ کسی اور مصرف کے لیے استعمال نہ ہوتے۔ دکھ ہوتا ہے کہ جب ہندو ہوتے ہوئے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مندروں سے دکانیں بنی ہوئی ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں، ریزیڈنشل پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، کیونکہ میں اللہ کا کرم ہے کہ میں شریعہ پہ بھی سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ حدود و تعزیر کی جو لاز ہیں ان سے بھی باخبر ہوں، فقہ احادیث مبارکہ سنت نبوی سے روشناس بھی ہوں اور ابھی تک طالب علم ہوں، تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ یہاں ہو رہا ہے، اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، اگرچہ علماء کے سیاسی اور دیگر منسٹریز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ یہاں ہو رہا ہے شاید وہ حقیقی اسلامی پکچر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہیں نہ مجھے مسلمان سے خطرہ ہے، نہ مجھے اسلام سے خطرہ ہے اور نہ مجھے پاکستان سے خطرہ ہے، بلکہ یہ تو پاکستان ہے، یہ تو وہ سونی دھرتی ہے کہ جو ہر مذہب کے بنیادی، یہ پاکستان ہے، یہاں ہندوؤں کا سینٹرل ڈائریکٹریٹ ہے، ہندوازم کا سینٹرل ڈائریکٹریٹ ہے، سناتن دھرم کا سینٹرل ڈائریکٹریٹ ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں تو میں یہی بتاؤں گا کہ کٹاس راج میں 10 مندر ہیں جہاں سالانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی پوری دنیا میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے، پچھلے سال کی گزرے ہوئے جو ایکسپیرینسز ہوتی تھی اس پر نظر ثانی کی جاتی تھی، آنے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ سکھ ازم کو دیکھ لیں تو سکھ بھائی چارے کی بنیادی مقام جو ہے وہ پاکستان ہے۔
آپ ڈیرا صاحب کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ پنجا صاحب کو دیکھ لیں. اسی طرح آپ اگر کرسچینٹی کی طرف جاتے ہیں تو حضرت جیزس المسیحی کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے توما رسول جی, سینٹ تھامس جی ہے, ان کی جو منادی کرنے کا جو مقام ہے وہ خانپور میں آج بھی زندہ ہے, اور پریکٹسنگ وہاں پر لوگ آتے ہیں, دعا کرتے ہیں کرسچنز کمیونٹی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کا بھی جو انتہائی مقدس مقام ہے وہ پاکستان میں. اسی طرح توما رسول جی کا جو کراس ہے سنگ مرمر کا, آج بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں وہ پایا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دیگر مذاہب عالم کی طرف سے اگر آپ بہائی اگر بدھسٹ کا وہ مقام دیکھیں تو یہاں پر کنشکا شاہ, پشوا متر, اگنی متر, یہ سب کے سب اسی سرزمین کی ہے. یعنی آج میں جہاں بیٹھ کر یہ انٹرویو دے رہا ہوں یہ پرش پورا ہے یا پشپ پورا ہے, شاہ کنشکا کا یہ مقام ہے. گندھارا سویلائزیشن کی جو امتزاج ہے, جو مرجر ہے, آج اس کا مقام ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ سونی دھرتی حقیقت میں انڈس ویلی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیگر مذاہب کا بھی اگر مقامات دیکھ لیں تو سب کی سب یہاں پر آپ کو وہ نشانیاں ملیں گی. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ٹورزم پر اپنی زندگی کا جو ہے وہ مقصد بناتے ہوئے میں نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ادارے کے ساتھ جو فیئر ٹورزم انٹرنیشنل کے نام سے ہے, پاکستان میں جتنے بھی مقامات ہیں ان کو روشناس کروائیں گے. مثال کے طور پر آپ کی اس چینل کے میڈیم سے میں اگر یہ سوال کروں کسی بھی پاکستانی سے کہ وہ پاکستان کی مقدس ویلیو کو سمجھتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے جو تیسرا بیٹا ہے حضرت سام علیہ السلام, ان کی آخری امرگاہ پاکستان کے کس مقام پر ہے؟ تو وہ پنڈ دادن خان میں ہے, جو 78 فیٹ کی تقریباً ان کی وہ ہے آخری آرامگاہ ہے, جو پاکستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے والد صاحب کی جو آخری آرامگاہ ہے وہ جلال آباد پشاور سے 85 کلومیٹر ہے. غرض کے دنیا کے ہر مذہب کی بنیادی مقدس ترین مقام جو ہے سونی دھرتی پاکستان میں ہے. آپ ہنگلاج کو دیکھ لیں جو کہ 51 شکتی پیٹ ہے, اس میں سے ایک وہ ہے. اگر آپ جو شکتی شیولنگم ہے جو دنیا میں شاید بہت شادر ہی کہیں اور ہو, وہ آپ کی مانسیرا چٹی گٹی گاندھیا میں موجود ہیں. اسی طرح بے شمار مندر ہیں, چرچز ہیں, گردوارے ہیں اور سٹوپاز ہیں. یہاں پر جو ہے وہ مقدس مورتیاں ہیں, سب کچھ ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ کے جو سب سے بڑے اور زیادہ مقامات وہ پاکستان میں ہیں. لگ بھگ 5 صحابہ کرام کے مقامات جو ہے وہ پشاور سے لے کر اور کراچی تک یہ موجود ہیں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حقیقی تفہیم ادیان, حقیقی انڈرسٹینڈنگ کو جس وقت تک ہم نصاب کا حصہ نہیں بناتے, جس طرح میری زندگی میں اجالا ہوا اسلامی تعلیمات کے ذریعے کہ مجھے اسلام کو سمجھنے کا, مسلمان کو سمجھنے کا, پاکستان میں جو پریکٹسنگ لائر ہے ان کو جانچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری تشنگی ہے, کیونکہ جو 95 سے زیادہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں. اگر میں صرف اتنا ہی کہوں کہ آج آپ کسی بھی ادارے سے زیادہ اگر آپ جوڈیشری کو دیکھیں تو جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں, انصاف کے تقاضے بہت دور تک ہے. کاش کہ اسلامی شریعت کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر یہاں پر عمل درآمد ہوتا تو یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم ہے یہ کبھی نہ ہوتا. میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میری زندگی میں اجالا ہوا اسلام کو سمجھتے ہوئے اور ایک اسلامی اور اسلام کا ڈیفینڈر کے طور پر میں جو اپنی خدمت کر رہا ہوں, اسی طرح ہندوازم کے ڈیفینڈر کے طور پر میں کام کر رہا ہوں. میں نفرتوں کو دور کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں, اور اس کے لیے میری خون کے آخری قطرے تک اور جان کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی, چاہے وہ بہنیں وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کسی مذہب سے, اپنی بچوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, اسپیشل پرسنس کے لیے میں اسی طرح خدمات سر انجام دیتا رہوں گا. اور مجھے فخر ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں بلا ناغہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے صبح سویرے سب سے پہلے ان ہر اس اساتذہ اور دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے میں مدد فراہم کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ ریفارمر آف دا ورلڈ ہے کرنٹ ایج میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور میں بڑا افسوس کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی بے شمار میرے ارد گرد جو مسلمان بہن بھائی ہیں یا بزرگ ہیں وہ ان زرعی اصولوں کی طرف نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح بری حالت میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ دور تو چلو ٹھیک تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ظلم اور زیادتیاں, اور ہم اپنے مذہب کو پریکٹس نہیں کر سکتے تھے, اپنی مرضی کے مطابق پڑھا نہیں سکتے تھے, سیکھ نہیں سکتے تھے, پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. لیکن 75 ایئر ہو چکے ہیں,
اب ہمیں کون روک رہا ہے؟ کون سا ہندو، کون سا مسیحی، کون سا سکھ، کون سا بھائی، کون سا کیلاش، اور کون سا پارسی اور کون سا یہودی ہمیں روک رہا ہے؟ آج تو سب ہم ہی ہم ہیں، بلکہ ہم ہندو جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی چارے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلمز کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے جو میں نے سیکھا ہے ان اصولوں کو اپنایا جائے، ہمارے ہر عمل میں ٹرانسپیرنسی ہو، ہم ہر جگہ پر اکاؤنٹیبلٹی میں اکاؤنٹیبل ہوں، اور اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جس میں فاطمہ نام کی جو امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا، فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تو اس کے لیے بھی اس جرم کی یہی سزا ہوتی جو اس سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام زرعی اصولوں میں پاکستان میں ہمارے ملک میں عمل نہیں ہو رہا، جبکہ جب میں نے سلطنت عمان کا اور اس کی وزارت کا، ان کے تہذیب ثقافت اور سوسائٹی کا وزٹ کیا اور ان کو اتنا ایگزامپلری دیکھا، میں بہت حیران ہوا کہ یہ ملک تو واقعی اسلام کی بالکل عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث مبارکہ ان کی تعریف میں بھی تھی۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے وطن عزیز پاکستان کو سلطنت عمان سے بھی بڑھ کر دنیا میں امن کا گہوارہ بنائے، ہم اپنی سرزمین کے لیے جئیں اور اپنی سرزمین کے لیے مریں۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، رہ جائے، تو وہ یہ ہے کہ ہم ٹائم ہم سے مس ہو جاتا ہے، لیکن عبادت ہم سے مس نہیں ہوتی۔ چاہے وہ عبادت میں ہماری عبادات ہوں، ہمارے روزے کی صورت میں برت ہوں، ہم باقاعدگی سے وہ تمام جو ہر مہینے کی جو عبادات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اسی طرح جو صدقہ و خیرات کے جو ہم میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سب کچھ ہوتے رہتے ہیں، اور جو شادی بیاہ غمیاں یا دیگر جو ہمارے اس کے مطابق ہے، ہم تمام تر حکومت پاکستان کے خصوصی تعاون کی وجہ سے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی خصوصی تعاون کی وجہ سے اتنا سیکیور حالات ہیں، اور ہم سب سے بڑھ کر یہ کہ سوسائٹی ہماری بہت ٹالرنٹ ہے، بلکہ ایکسیپٹیبلٹی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کبھی کوئی دشواری نہ ہوگی۔ بار کی کوئی اکا دکا ایسا واقعات ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مس پرسیپشنز ہیں۔ جو ٹیری کا واقعہ ہوا ہے اور ہمارے مندر کو مسمار کر دیا گیا، یا یہاں مندر جو کھولنے نہیں دیے جا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ آپ اسلامی معاشرہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا، یا خلافت راشدہ میں کہیں بھی ایسی کوئی ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملتی کہ جو مندر کو بند کر دیا گیا ہو یا منع کیا گیا ہو کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنج تیرتھ کا جو مندر پشاور میں ہے، یا کوہاٹ میں جو سنہری بازار میں جو ہمارے ہندوؤں کا تاریخی مندر ہے، یا پھر جو ٹیری کا مندر ہے، یا جو راول پنڈی میں جو مندر ہے، یا پرلاد پوری جو ملتان میں ہے، کہ جو کہ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں جو خود کو مطلب ہے کہ علماء کہنے والوں نے بند کروائے ہیں کہ ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پر فتویٰ لیتے ہوئے اپنی ریٹ کو قائم کرے، کیونکہ میرے نزدیک اسلامک سٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے نہ تو اس کی شریعہ کہیں ممانعت کر رہی ہے یا اس پر کوئی روک لگا رہی ہے، نہ جو ہے وہ ایتھکس جو ہے وہ نہ ہی انٹرنیشنل لاز اس کی وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر سالہ سال سے آج بھی اگر یہ مندر بند ہوتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ حکومت کے لیے ہے یا ہمارے اداروں کے لیے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ آپ کے ذریعے یہ آواز میرے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان تک بھی پہنچے گی کہ ہمیں ہر معاملات میں جو نان مسلمز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل سے ایک خاص ریسرچ بیسڈ اس پر ایک فیصلہ لے کر فتوے کی صورت میں اس کو نافذ العمل کروانا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان بدنام ہو، پاکستان پر پابندیاں لگے ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل کے پیرالل یا اس کی مددگار نان مسلم پاکستانیوں کا بھی جو ایکسپرٹیز بیسڈ ہے، پولیٹیسائز نہیں، کاسمیٹک نہیں، بلکہ جو ایکسپرٹیز ہے، تھیالوجین ہے ہر مذہب کے، ان کو لے کر ایک ایسی ٹیم بنائی جائے تاکہ ایشوز ان تک جو ہے پہنچائے جائیں، وہ اپنی سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے جو اس پر قانون سازی ہو، پالیسی میکنگ لیجسلیشن ہو، اس میں حکومت کو اسسٹ کرے تاکہ ایسے قوانین آئیں کہ جو جن کا بننا اور اس پر عمل درآمد ممکن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے جبری قانون کے بل کے حوالے سے اس کو ابھی پیش بھی نہیں کیا گیا کہ اس پر سوسائٹی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ جبری تبدیلی مذہب کا قانون، بلکہ جتنے بھی
جو قوانین ہیں ان کی ناکامی یا ان کے بننے یا ان کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ کی وجہ یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں جو نمائندگی ہے وہ حکومتی اداروں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے نان مسلم پاکستانیوں کے جو آئینی حقوق ہے ان کی جو پاسداری ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہی۔ تو ہم اپنی باقاعدہ سے اپنی جو عبادات ہیں، چاہے وہ مندروں میں ہوں یا ہمارے گھروں میں ہوں، وہ ہم بالکل اپنی پریکٹسز جو وہ کرتے ہیں۔